डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी से जो हमने समझा जरूरी है। मसलन जहां तक यूनिलैटरल एक्शन जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, उसका हमने मजम्मत किया। वहां हमने अपना स्टेटमेंट में पॉइंट आउट किया कि ये तो यूनिलैटरली भी जो यूनिलैटरल एक्शन था एक तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स का खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ वर्जी है और SCO के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है। जहां तक दहशत गर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल खास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दे। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नजर आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई। और मेरा ख्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है तो जितना वो इस किस्म के इल्जामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने का। मैं तो हैरान हुआ, इसलिए आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम तो प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमारा जो हिंदू पाकिस्तानी कैंडिडेट है वो जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ के सूबाई मेंबर्स भी बनते हैं, सूबाई वजीर बनते हैं, नेशनल असेंबली के लिए भी लड़ते हैं, तो वहां भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है। मैं हैरान हुआ, मुझे पता चला कि पूरा BJP, पूरा भारत जहां दुनिया भर का सबसे बड़ा मुसलमानों का अक़लियत का पॉपुलेशन है, और BJP की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। इसलिए अगर हम जो भी आपका ख्याल होगा RSS के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, BJP के बारे में, आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है। तो मेरा ख्याल में भारत के मीडिया के साथ एंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। तो ओवरऑल उस लिहाज से, मल्टीलैटरल के लिहाज से, SCO का लिहाज से, अपना मकसद, अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। मैं जानता हूं कि काफी ऐसे लोग थे जो उम्मीद रखे बैठे थे कि बायलैटरल रिलेशंस में कोई बेहतरी इससे आए, मगर ना हमारा जाना का मकसद ये था। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था, मगर मैंने जो भी बाकी सारे SCO मेंबर्स हैं उन सब के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स किया। और आज मैं आपके पास हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ जहाँ अफगानिस्तान का इंटरिम वज़ीर ख़ारजा, चीन का वज़ीर ख़ारजा इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे। हमारा बायलैटरल मीटिंग्स होंगे और हमारा ट्राइलैटरल मीटिंग्स होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको विजन के बारे में है, तो इस पर जिनसे सवाल पूछो वही कीजिएगा। डॉक्टर साहब DW से काम होता है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आपका एक 2016 के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा है भारत का, एक आपका एक सॉफ्ट इमेज वहां पर बना, एक भारत की तरफ से होस्टाइल रवैया रहा है, माजी में भी रहा है, इस मरतबा उस तरह देखने में नहीं आया। क्या मैसेज आप देकर आए हैं और क्या मैसेज आप लेकर आए? जहां तक क्या मैसेज देना था हमने भारत के अवाम के लिए, ये ना सिर्फ उनके अवाम के लिए लेकिन हमारे अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि खास तौर पे जो नया नस्ल है, जो नया जनरेशन है, हम चाहते हैं कि वी शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय हिस्ट्री। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीफ है
کہ امن یا پیس از آر ڈیسٹنی for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، میرا خیال میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا یک طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران وزیر جیو سے صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو SCO میں آپ کی شرکت تھی، اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا، میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا، وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نفی کر لیا. مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہے. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کو بات ختم. تو ان سے یہ چپتا ہے، یہ چپکا ان سے یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے. تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں. ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی، تو وہاں پر ذوالفقار بھٹو
का बेटा आपको कैसे महसूस कर रहा था, जो कि बीजेपी ने आपके सर की कीमत रखी हुई थी? यही जो हरकत है कि आप समझते हो कि सियासी जमातों जो हैं, जो सर की कीमत लगाते हैं, क्या वो दहशतगर्द तंजीम होते हैं या सियासी जमातें होते हैं? इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन ए रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड, इन द ओल्ड इंडिया, अगर किसी और मुल्क का वजीर खारजा पे सर के कीमत लगाया गया होता तो उसका मजम्मत किया जाता, उसके खिलाफ ट्रायल धमकियां हो, या इस किस्म के भारत में जिस तरीके से हमारा सर पे एक कीमत लगाया गया, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, अपने नज़रिया से पीछे नहीं हटते, अपने असूलों से पीछे नहीं हटते, इनके किसी एहतजाज की वजह से या किसी भारत का वज़ीर ख़ारजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम डर के मारे ट्रिप कैंसिल कर ले, पाकिस्तान से को ये मौका ही नहीं फराहम करे कि हम अपना मुकदमा भारत में जाके, भारत के जो सरजमीन है वहां से हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, तो मेरा ख्याल में वो बेहतर है। जितने प्लेटफॉर्म से हम पीछे हटेंगे तो हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमारे मुखालिफ पाकिस्तान को डिफाइन करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपने आप को डिफाइन करना चाहिए। संजय सातवानी साहब, सर, आप आज वहाँ दौरा करके आए, इसके बाद सीपेक जो आपका मंसूबा है, बात को बड़ा उसमें तकलीफ है और उसके वजीर खारजा कहते हैं कि चीन सीपेक के जरिए इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तियारी पर बार बार उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है, इस पर आपका क्या? मेरा ख्याल में अगर वो हर जो मेंबर है ना SCO का, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, भारत, चाइना और पाकिस्तान, इनमें से हर मुल्क -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to, amongst other than India, at the SCO, are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. ये पूरा regional integration की मकसद अगर चलता है तो सिर्फ तब चलता है जब CPEC चलता है, वरना सबके लिए मुश्किलात हैं। तो जब भी हम SCO पे जाते हैं, जिससे मैं मिलता हूँ वो ना सिर्फ CPEC की तारीफ करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना दिलचस्पी उनके यहाँ ये है कि वो खासतौर पर वो सेंट्रल एशियन ममालिक कि वो इस CPEC का हिस्सा बने। सारा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उनका कोई एक्सेस नहीं है पहुंच के लिए। ये रूस के लिए भी एक एक्सेस पॉइंट होगा, एक ट्रांजिट हब बनेगा, तरक्की होगा। इस बात का शायद तकलीफ है, उनका सोवरेनिटी को कोई बात ही नहीं आता है इसमें। साकिब राजा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका। सर, सवाल ये है कि अगर ये एक मल्टीलैटरल फॉर्म था और बायलैटरली हमारे कोई इससे बातचीत नहीं हो सकती, तो आपके ख्याल में मल्टीलैटरल सतह पर हमारी क्या कामयाबियां हम समेट कर आए हैं? जहां तक हमारा ये खासतौर पे ये जो मल्टीलैटरल फोरम है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो 2001 में बना था, मगर पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके मेंबर्स बने, जहां इसमें सिक्योरिटी का भी एलिमेंट्स है, दूसरे एलिमेंट्स है जो सबसे दिलचस्पी रखने मुझे the element with the most potential is that of economic and regional integration. और उस लिहाज से हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा हमारा, तो सारे ममालिक की मईशत के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। In the context of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहाँ सारे ममालिक अपने मईशत को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा। काजी आसिफ साहब, आज अभी आपने हमारा इश्यूज की बात तो नहीं हो जाती, लेकिन अभी आपने ये कंडीशन भी रखी है कि जब तक कश्मीर के हवाले से उनकी कानून साजी जो है वो वापस नहीं लेती, तब तक इंडिया से बातचीत मुमकिन नहीं है। तो क्या इस मुद्दे पे ही आप क्या समझते हो हैं कि आपकी बातचीत एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम। जहाँ तक ये नुक्ता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है। और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं
کہ اس حادثے کے بعد اگست 2019 کے حادثے کے بعد ہم بائی لیٹرل انگیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے بائی لیٹرل ارینجمنٹ کرنا بھی ہے، آخر کار ایک نتیجہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو کوئی ڈاکیومنٹ نکلے گا جس میں میں بھی سائن کروں گا، وہ بھی سائن کریں گے، یہ بائی لیٹرل ڈاکیومنٹ ہوگا. اگر یو این کے کانٹیکس یا چلے ایس سی او کے کانٹیکس میں ہو یہ ڈائلاگ تو پھر انٹرنیشنل ایک ملٹی لیٹرل ایک ڈاکیومنٹ ہوگا. اگست 5 کا ایکشن سے بھارت نے ایک فقدان، ایک گیپ پیدا کیا ہے. اس لیے وہ نہ صرف ان ایکشن سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں، سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں، مگر ہمارا جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے انگیج کرنے سے؟ اگر انگیج کر کے ہم آخر کسی ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں، کسی نتیجے پہ آ بھی جاتے ہیں، تو انڈیا ہیز شوڈ دیٹ دے ول یونیلیٹرلی وائلیٹ، چاہے وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو یا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ بھارت اگست 4 کی پوزیشن پہ 2019 کی پوزیشن پہ واپس جائیں، تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی، ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں. دنیا میں اس وقت ایک ملک کر رہی ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہو. سعودی عرب ایران سے تعلقات اچھے کر رہا ہے، مسلم ممالک کر رہے ہیں، بہت سارے عرب دنیا کر رہے ہیں. ایک میں توقع تھی کہ آپ جا رہے ہیں، جس طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں گیا تھا، ادھر ملی تھی اور اس طرح کے تعلقات اچھے ہوئے تھے، اور جس طرح کا اس آپ کی وزٹ کے بعد موقف سامنے آیا ہے. لیکن ان کے فارن منسٹر کا جو موقف تھا کہ آپ ایک دہشت گرد ان کی فیکٹری کے ترجمان ہیں، اور نہ وہ آپ سے ملے نہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم ان سے ملے. تو اس خطے کے عوام کیا حاضر قریب میں کوئی اچھے تعلقات؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام جو بھی سیاستدان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا چاہتے ہیں، اس خطے کے عوام ہمارا بارڈر کے دو طرف تو امن ہی چاہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے، کوشاں ہوں گے کہ ہم اسی امن کی طرف بڑھتے رہیں. اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ کوئی بائی لیٹرل ایڈوانسمنٹ کے اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ میں کوئی اس لیے امید نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے وہاں جا نہیں رہے تھے. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں تک بائی لیٹرل امپروومنٹس ہے یا حل ہے یا ایک راستہ ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل وین وی ور گوئنگ ٹو انڈیا. جہاں تک ان کی رسپانس ہے، ان کا جو اسٹانس ہے، وہ تو مذاق ہے. کہتا ہے کہ you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب، آپ مجھے جانتے ہو، اس ملک مجھے جانتا ہے، میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے. تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے، تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سort of سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے.
میرا سوال بلاول صاحب ہو چکا ہے، یہی سوال تھا کہ جو ایسے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں خاص طور پہ آپ کا جو یہ وزٹ رہا اور اس پہ جو آپ کو باقاعدہ جو ورڈ یوز کیا گیا ٹیررزم کا، کہ ٹیررزم اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہیں، اسپوکس پرسن جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے، تو سر اب یہ معاملہ آپ نے اس چیز کی ایک لائن تو کلیئر کر دی ہے کہ انڈیا سے آپ کے اس وقت تک پاکستان کی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک 4 اگست والی جو لائن ہے اس کے بعد وہ ہمارا پالیسی ہے. آپ نے یہ بات بیان دے دی ہے. تو سر اب یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، پھر امن کی جو باتیں ہوتی ہیں دیگر اسٹیٹس یونائٹیڈ نیشن پہ بھی اس طرح کی بات ہوئی، دیگر ممالک میں بھی، چائنا بھی اس پہ بات کرے، تو اب اس میں آگے پوزیشن کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے، لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فارن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس صورتحال میں دی اونس از آن انڈیا ٹو کریٹ این انوائرمنٹ کنڈیوسیو ٹو ٹاکس. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان، بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے، یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. Last question, Akram Baloch, Capital. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے ایک متنازع علاقے پر قبضہ کر کے اگست 19 میں اور ایک لکیر کھینچ دیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو، اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی موقف وہی ہے کہ جب تک انڈیا بیک نہیں ہوگا انڈیا سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن جو سفر کر رہے ہیں دونوں ممالک کے عوام، خاص طور پر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے جہاں بھوک افلاس ہے، معاشی تباہی ہے، ماحولیاتی جو ہے نا تباہی ہے، جو صورتحال ہے، تو یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے تو یہ لکیر مستقل طور پر قائم رہے گی، اور اسی طرح ہم ماحولیاتی جو تباہ کاری ان کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، بھوک افلاس، بے روزگاری اور ساری اسی چیز کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، یا آگے چل کر یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی. کچھ ظلم آخرکار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں، کہ ان کا کب تک، ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا؟ How long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں. ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں، ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long, but ultimately it bends towards justice. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند. تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم SCO پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. تو جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا SCO کے کانٹیکس میں، ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں، وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا. لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے، اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. حمید سمرو صاحب جی فارغ منسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں برٹش سے پاکستانی کے کا جو مشن مکمل کیا سوڈان، وہ کس طرح مکمل کیا؟ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا؟ کیا نئے تجربات؟ جہاں تک سوڈان کا پورا کرائسس ہے اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے، ہمارا فارن سیکرٹری، باقی جو بھی ریلیٹو لوگ تھے، عید پہ چل رہا تھا یہ پورا تھا، تو وہ عید پہ نہیں کیے، اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے
سعودی سے، چین سے، دوسروں سے رابطہ کیا اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانیز تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سودان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے، ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. تھینک یو ایوری بڈی. ناظرین، کراچی میں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہو. شنگائی سہکار تنظیم میں شرکت بعد کراچی میں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہو. سندس چون ہو تو جیکے نقطہ ضروری ہوا اوے موں شنگائی سہکار تنظیم میں پیش کیا. کشمیر جی اصولی موقف تے کا بھی تبدیلی نہ آئی. ہن چو تو گوا کانفرنس میں اہم مسئلہ بیان کیا. ایک ڈींहुं ضرور ایندو اساں پنجے مقصد میں کامیاب تھینداسیں. بلاول ودیک چیو تو والارل کشمیر بابت ممبر ملکن آڈو پاکستان جو موقف پیش کیو. شنگائی سہکار تنظیم میں وجن جو مقصد ہی کشمیر مسئلے کے اتھارن ہو. ہن چو تو بھارتی میڈیا کے وڈے عرصے بعد کشمیر بابت نو موقف ملو ہے. ہن چو تو بھارت میں اقلیتوں مودی جی ظلمن جو شکار آہن. شنگائی سہکار تنظیم میں شرکت بعد کراچی میں پر رہی وزیر بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کرے رہے ہو. کچھ دیر اگ